دل عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جنگ آزادی 1857 ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے یا یہ وہ بات ہے تاریخ کی، یا تاریخ کا وہ حصہ ہے جس نے انگریزوں کی اور ہندوستان کے لوگوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ یہ جو بغاوت تھی اس کا آغاز 10 مئی 1857 کو میرٹھ چھاونی سے ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ میرٹھ چھاونی کے اندر انگریزی فوجی افسران اور سول افسران بڑے آرام اور سکون کے ذریعے وہاں پر پھر رہے تھے، جیسے عام ایک اتوار کا دن ہوتا ہے۔ چونکہ اتوار کو ان کی چھٹی ہوتی تھی تو اس دنوں میں وہ اپنی دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے، جس میں ان کی پارٹیز تھیں اور دوسرے معاملات تھے۔ مگر یہ اتوار کا دن کوئی عام اتوار کا دن نہیں تھا۔ جیسے ہی سورج ڈھلا، یہاں کے جو مقامی کمپنی کے لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا اور بغاوت کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ حملہ انہوں نے اپنے 80 جو قید ساتھی تھے ان کو چھڑانے کے لیے کیا گیا تھا، جن کا کورٹ مارشل کیا تھا برطانوی کمپنی نے۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کارتوس بنایا گیا تھا جس پہ گائے کی اور بارلے کی چربی کا استعمال کیا گیا تھا، اور جن سولجرز نے اس کارتوس کو چلانے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی تھی۔ اب یہ جب کارروائی کا آغاز ہوا، اس بغاوت کا جب آغاز ہوا، تو جو کمپنی کے اندر، جو قلعے کے اندر جو دوسرے لوگ موجود تھے، یعنی کہ جو دوسرے دستے موجود تھے مقامی لوگوں کے، وہ بھی جو ہے وہ مل گئے ان باغیوں کے ساتھ، اور اس طرح انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ میرٹھ پہ قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو انگریزوں سے نجات مل جائے۔ اگر انہیں کچھ کرنا تھا تو اس کے لیے ان کا دلی پہنچنا ضروری تھا۔ لہٰذا انہوں نے رات کو ہی جو ہے دلی کی طرف اپنی موومنٹ کا آغاز کیا، اور 11 مئی 1857 کی صبح وہ لال قلعے کے سامنے تھے، جہاں پر 82 سالہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر ایک اسیری کے ذریعے گزار رہا تھا۔ کہنے کا تو وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر اصل میں وہ وہاں پر ایک قیدی کے ذریعے گزار رہا تھا۔ یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے بادشاہ سے ملنے کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے بادشاہ سے ملنے کا مطالبہ کیا تو بہادر شاہ ظفر کو ان حالات کا اندازہ نہ تھا، تو اس کا جو محافظ دستے کا انچارج تھا جنرل ڈگلس، اس نے ان سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ اب جنرل ڈگلس جو تھا وہ بھی اس چیز سے ناواقف تھا جو رات کو میرٹھ کے اندر کارروائی ہوئی، لہٰذا وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہی برطانوی دبدبے کے تحت اس نے وہاں کے جو کمپنی کے لوگ تھے ان کو منتشر ہو جانے کے لیے کہا۔ اس نے ان باغیوں کو منتشر ہو جانے کے لیے کہا، بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات پر عمل کرتے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب قلعے کے اندر داخل ہوئے تو اس قلعے کے اندر موجود مقامی کمپنیوں نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر وہاں پر جو گورے سولجرز تھے، جو گورے جوان تھے، وہاں پر ان کو قتل کیا گیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ معاملہ چلتا گیا، اور 16 چن کے جو انگریز سپاہی تھے یا سولجرز تھے وہ قتل کیا جانے لگا، اور 16 مئی تک جو ہے پورا دلی پر قبضہ ہو گیا تھا۔ اب جب یہ خبر ہندوستان میں پھیلی تو شمالی وسطی ہندوستان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی، اور وہاں پر بغاوت بڑی تیزی پھیلنا شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ بغاوت بہت تیزی سے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی طرف پھیل رہی تھی۔ ستمبر 1857 تک یہ بغاوت اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور ہر طرف جو ہے وہ انگریزی کمپنیوں کو شکست ہی ہو رہی تھی۔ 30 ستمبر تک دہلی کو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ جو ہے ایک رخ تھا جہاں پر مسلسل کمپنی کے لوگوں نے ان کو شکست دی، اور کمپنی کے لوگوں کو شکست دی باغیوں نے، اور مسلسل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور کافی علاقوں کے اندر انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ اس میں جھانسی بھی ہے، اس میں لاہور بھی ہے، اس میں جناب علی اور بہت سے علاقے، بہت بڑے بڑے شہر اس کے اندر شامل تھے جن کا اگر ہم نام لیں تو ایک کثیر تعداد ہے۔
تو بہرحال اب یہ جو بغاوت تھی یہ بڑھتی جا رہی تھی. پھر انگریز حکومت نے اپنے جو ان کے وفادار ساتھی تھے ان کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہندوستانی راجا، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کئی ہندوستانی راجا ایسے تھے جو کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو کئی ہندوستانی راجاؤں نے اپنی فوج کی جو مدد ہے وہ انگریزوں کو فراہم کی. اور ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد جو نئی کمک پیچھے سے آ رہی تھی اس کو لینے کے بعد انگریزوں نے آہستہ آہستہ اپنی موومنٹ کو بڑھایا، اور پھر وہ مسلسل آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے. اب اگر ہم ان چیز کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ معاملات بگڑ رہے تھے. 30 نومبر تک دہلی کو باغیوں کے ہاتھوں سے چھڑوا لیا گیا، پھر دسمبر میں کانپور کو بھی چھڑوایا گیا. اس کے بعد یہ معاملات آگے طرف بڑھتے گئے اور انگریز جو تھے وہ دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل کرتے گئے. مارچ 1858 میں مسلمانوں کو یا باغیوں کو یا جو فائٹرز تھے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، جو جنگ آزادی تھی اس میں ہندو مسلم تمام کمیونٹی شامل تھی، لیکن بعد میں اس کا ملبہ جو ہے مسلمانوں پہ تھوپ دیا گیا تھا. بہرحال مارچ 1858 کو لکھنؤ میں شکست ہوئی اور یہ ایک بہت بڑی شکست تھی. اس کے بعد لاہور، ملتان اور گوالیار، جب ان علاقوں میں شکست ہوئی تو پھر وہ جو بغاوت کی موومنٹ تھی وہ آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع ہوئی، اور جھانسی میں شکست ہوئی. تو یہ تمام کے تمام جو موومنٹس تھیں یہ آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع ہوئی، اور انگریزوں کی جو طاقت تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچنا شروع ہوئی، اور دوبارہ انگریزوں نے اپنے وہ علاقے حاصل کر لیے جن پر وہ پہلے قابض تھے. جون 1858 میں گوالیار پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو موومنٹ تھی مکمل دم توڑ گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے 2 اگست 1858 کو تاج برطانیہ ایکٹ نافذ کیا، اور تاج برطانیہ ایکٹ کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے ہندوستان کو ایک نو آبادی کے تحت اپنی حکومت کے زیر تسلط کر لیا اور کمپنیوں کو ختم کر دیا. اور بیسیکلی انگریزوں کی نظر تو اس سے پہلے تھی، تو ایک تجارتی کمپنی کے ذریعے تو اس کو چلا نہیں سکتے تھے. وہ چونکہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا تھا، سب کانٹیننٹ جو تھا وہ ایک سونے کی چڑیا تھا جس پہ انگریزوں نے آخرکار قبضہ کر لیا، اور اس طرح مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، یعنی کہ جو رہنے والے تھے سب کانٹیننٹ کے، ان کو ایک شکست ہوئی. اس میں تمام کمیونٹی شامل تھیں، اور یہ شکست جو تھی یہ تقریباً تمام ہندوستانی اقوام کی شکست تھی، لیکن بعد میں اس کو صرف اور صرف مسلمانوں کے سر منڈا